نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 159 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ حج کی احرام کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں اور ان میں کون سی قسم افضل ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ حج کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ ان میں سے پہلا طریقہ ہے جسے حج افراد کہا جاتا ہے۔ اس میں میقات سے احرام باندھا جاتا ہے حج کی نیت سے، اور پھر یہ احرام مسلسل برقرار رہتا ہے تاکہ مناسک حج ادا کرنے کے بعد 10 تاریخ کو اسے کھولا جاتا ہے۔ اس کی تفصیلات آپ فقہی کتابوں میں، مسائل کی کتابوں میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اس میں قربانی واجب نہیں ہوتی ہے اور فی الجملہ عمل ایک ہی ہوتا ہے حج کا، عمرہ اس میں شامل نہیں ہوتا۔ اس کو حج افراد کہتے ہیں۔ میقات سے باہر رہنے والا شخص، اسے تو اختیار ہے چاہے حج افراد کرے یا دوسرا تمتع یا قران کرے، لیکن جو لوگ مکہ معظمہ یا اس کے اطراف میں رہنے والے ہیں ان کے لیے صرف حج افراد کا حکم ہے، تمتع اور قران کا حکم نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ ہے جسے حج تمتع کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ میقات سے حج کا احرام نہیں باندھا جاتا بلکہ صرف عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے، اور مکہ معظمہ پہنچنے کے بعد عمرہ کر کے آدمی سر منڈا کر یا کتروا کر احرام سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر 8ویں تاریخ کو منا جانے سے پہلے اپنی قیام گاہ سے ہی حج کا احرام باندھا جاتا ہے اور حج کے تمام ارکان و مناسک ادا کیے جاتے ہیں، اور اس کے اندر قربانی کرنا واجب ہے۔ یہ حج تمتع ہے۔ اس میں ایک طرح سے سہولت پائی جاتی ہے کہ احرام زیادہ لمبا نہیں ہوتا، احرام کی پابندیوں سے آدمی زیادہ دن تک دوچار نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے مشورہ دیا جاتا ہے عام لوگوں کو کہ وہ حج تمتع کر لیں سہولت کی بنا پر، اور اس لیے بھی کہ کوئی جنایت نہ لازم آ جائے۔ ہر ایک کے لیے لمبا وقفہ احرام کا مشکل ہوتا ہے۔ تیسری قسم ہے حج کی جس کو حج قران کہتے ہیں۔ قران کے معنی آتے ہیں ملانے کے۔ اس میں میقات سے عمرہ اور حج دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا جاتا ہے، اسی لیے اس کو قران کہتے ہیں۔ اس میں آدمی مکہ معظمہ جا کر اولاً عمرہ کرے گا، پھر احرام ہی کی حالت میں برقرار رہے گا، اور پھر حج کے ارکان و مناسک ادا کر کے اور پھر اس کی تکمیل ہوگی اور حلق یا قصر ہوگا۔ اس میں بھی قربانی واجب ہے۔ اس میں چونکہ مشقت زیادہ ہے اور اعمال بھی زیادہ ہیں، اس لیے احناف کے نزدیک ان تینوں قسموں میں حج قران سب سے افضل ہے۔ اجر و ثواب کے اعتبار سے جس کے اندر ہمت ہو
اور کوئی دشواری نہ ہو وہ قران کو اختیار کر سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ عام طور پر قران کے بجائے تمتع کی ترغیب دیتے ہیں۔ سوال کر رہے ہیں کہ حج کمیٹی کے ذریعے حج کو جانا بہتر ہے یا ٹور آپریٹر کے ذریعے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کس ذریعے سے حج کو جائیں۔ اس بارے میں جائز ناجائز کی کوئی بات نہیں ہے، جیسی آپ کو سہولت ہو آپ جا سکتے ہیں۔ حج کمیٹی کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں، کوئی ٹور آپریٹر اچھا ہو تو اس کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں۔ بس اس کا خیال رہنا چاہیے کہ سب ارکان و مناسک وقت پر صحیح طرح ادا کیے جائیں، اور ایسے قافلے کے ساتھ حج میں آدمی جائے جہاں اس کی اچھی تربیت ہو سکے، اور کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو ان سے پوچھا جا سکے۔ تجربہ کار لوگ اگر کہیں ملیں تو ان کی صحبت میں حج کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ سمجھدار دیندار لوگ حج کمیٹی کے ذریعے بھی اگر جائیں تو وہاں بھی ایسے افراد کو اپنا ایک گروپ بنا لینا چاہیے جو ایک دوسرے کے معاون بنے اور مسائل وغیرہ کا مذاکرہ کرتے رہیں۔ پوچھ رہے ہیں حج کو جانے سے قبل کن باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے؟ جواباً عرض ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حج کو جانے سے پہلے حج کے مسائل کو ضرور سیکھنا چاہیے۔ کیا فرائض ہیں، کیا ارکان ہیں، کیا شرائط ہیں، کیا سنن ہیں، اس کا باقاعدہ مذاکرہ ہونا چاہیے۔ حج کے تربیتی پروگرام ہوتے ہیں، ان میں شریک ہو کر کے سمجھنا چاہیے۔ جو اذکار یاد کرنے کے ہیں انہیں یاد کر لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ توبہ، استغفار، ذوق و شوق، حرمین کی حاضری کا جذبہ، للک، اور اگر اپنے اوپر جانی یا مالی حقوق ہوں تو ان کی ادائیگی، یہ بھی آداب میں سے ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ احرام کے اوپر بیلٹ باندھنا کیسا ہے؟ اگر احرام کو اپنی جگہ پر باندھ دیا گیا اور پھر اوپر سے بیلٹ باندھی ہے تو اس میں تو کوئی حرج ہے ہی نہیں، لیکن بیلٹ کے ذریعے سے ہی احرام کو سنبھالنا یہ مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں عورت کے پاس حج کو جانے کے بقدر زیور تو ہے مگر محرم یا شوہر کا انتظام نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ جواباً عرض ہے کہ وہ انتظار کرے، جب محرم یا شوہر جانے والا مل جائے تو اس کے ساتھ حج کا سفر کرے، بلا محرم کے نہ جائے۔ اور اگر موت تک کوئی جانے والا ساتھ میں نہیں ملا تو اب وصیت کر کے جائے حج بدل کرانے کی۔ سوال کرتے ہیں جس عورت کے پاس نقد روپیہ تو نہ ہو مگر اس کے پاس اتنا زیور ہو جو حج کے اخراجات کے لیے کافی ہو تو اس پر حج فرض ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس پر بھی حج فرض ہے، چاہے وہ زیور بیچ کر کے انتظام کرے یا کہیں سے ادھار لے کر کے جائے۔ اگر کوئی اور معنی نہیں ہے تو اس کو حج کو جانے کی فکر کرنی چاہیے۔ سوال ہے کہ ایک شخص جدہ میں رہتا ہے، وہ عمرے کا احرام باندھ کر مکہ معظمہ کے لیے چلا مگر حدود حرم میں داخل ہونے سے پہلے ہی اسے پولیس نے روک لیا، تو اب وہ کیا کرے؟ اس لیے کہ سعودی حکومت نے اعلان کر دیا ہے کہ کوئی بھی بغیر پرمٹ کے، چاہے مقیم ہو یا غیر مقیم ہو، وہ مکے میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اب ایسا شخص کیا کرے؟ جواب یہ ہے کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ حدود حرم میں کسی ذریعے سے بکرے کی قربانی کرا دے اور پھر اپنا احرام کھولنے کے لیے قصر یا حلق کر لے۔ اس کے بغیر اس کا احرام عند الاحناف
ختم نہیں ہوگا۔ وہاں لوگوں کے تعلقات ہوتے ہیں، اگر وہ فون وغیرہ کر دے گا تو یہ بات ہو سکتی ہے۔ سوال ہے، کیا حج کا احرام ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ سے پہلے باندھ سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ حج کا احرام شوال سے ہی باندھا جا سکتا ہے، کوئی 8 تاریخ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اور آج کل معلمین کے کہنے کی وجہ سے 7 تاریخ کی شام ہی سے احرام باندھ کے لوگ تیار رہتے ہیں، اس لیے پہلے باندھنے میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک شخص ذی قعدہ میں حج کے لیے دہلی سے سیدھا مکہ معظمہ گیا اور عمرہ کرنے کے بعد 1 ہفتہ مکے میں ٹھہرا رہا، پھر مدینہ منورہ چلا گیا، وہاں سے 1 ہفتے کے بعد مکہ معظمہ واپس آیا اور ذوالحلیفہ سے ہی اس نے حج کا احرام باندھ لیا، تو اس کا حج افراد ہوگا یا تمتع؟ جواباً عرض ہے کہ چونکہ وہ اپنے اصل وطن واپس نہیں گیا ہے بلکہ مکہ معظمہ سے صرف مدینہ منورہ گیا اور پھر واپس آ رہا ہے، اور عمرہ بھی اس نے اشہر حج میں کر لیا ہے، اس لیے وہ متمتع ہی ہوگا، مفرد نہیں کہلائے گا، اور اس پر حسب ضابطہ قربانی واجب ہوگی۔ سوال ہے، اگر بھول کر احرام کی حالت میں عطر لگا لیا تو کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ حسب ضابطہ عطر لگانے کی جنایت پر جزا لازم ہوگی۔ اگر پورے عضو پر لگایا ہے تو دم واجب ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک حدیث سنی ہے کہ جو شخص قبرستان میں جائے اور وہاں پہنچ کر سورہ فاتحہ پڑھے اور سورہ اخلاص اور سورہ تکاثر پڑھے اور پھر یہ دعا کرے کہ میں اس کا ثواب پورے قبرستان والوں کو پہنچا رہا ہوں، تو یہ سب لوگ اس کے لیے قیامت میں سفارشی بنیں گے، تو یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ روایت سنداً بہت ضعیف ہے، اگرچہ ہمارے بعض فقہا نے اسے نقل بھی کیا ہے، بعض کتابوں میں بھی اس کو لکھا گیا ہے، لیکن سند جب دیکھی گئی تو وہ ضعیف نکلی۔ پوچھ رہے ہیں، ایک آدمی پاکستان سے قطر آیا اور پاکستانی ایپ سے قبلے کی تعیین کر کے 3 دن نمازیں پڑھ لیں، اب قطر کی ایپ سے قبلہ دیکھا تو دوسری سمت میں نکلا، تو پچھلی نمازوں کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس کا کوئی صریح جزیہ تو نہیں ملا ہے، لیکن بظاہر اس نے تحری تو کی ہے، اگرچہ تحری میں غلطی ہو گئی، اس لیے نمازیں اس کی درست مانی جائیں گی۔ پوچھ رہے ہیں، ایک امام صاحب مغرب کی نماز پڑھاتے وقت قعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد بیٹھے قعدے کے لیے اور پھر وہ سمجھے کہ ابھی 1 رکعت باقی ہے اور کھڑے ہو گئے، لوگوں نے پیچھے سے سبحان اللہ بولا تو امام صاحب قعدے کی طرف لوٹ آئے، پھر انہوں نے سجدہ سہو کیے بغیر سلام پھیر دیا اور بعد میں نماز بھی لوٹا لی، تو کیا اس صورت میں نماز لوٹانی ضروری تھی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ چونکہ وہ کھڑے ہو گئے تھے، حسب سوال یہ ایک عمل کا اضافہ ہو گیا، اس لیے ان پر سجدہ سہو لازم تھا، سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز دہرانا ان کا صحیح ہوا۔ سوال کرتے ہیں کہ سمبھاولی سے دہلی کی سرحد غازی پور بارڈر 67 کلومیٹر ہے اور بستی نظام الدین 85 کلومیٹر،
اور زید 2 دن کے لیے نظام الدین جانا چاہتا ہے سمبھاولی سے، تو سوال یہ ہے کہ نظام الدین میں وہ مسافر رہے گا یا مقیم؟ دہلی جیسے بڑے شہر میں قصر و اتمام کا مسئلہ حدود کے اعتبار سے ہوگا یا منزل مقصود کے اعتبار سے؟ جواباً عرض ہے کہ پورا دہلی ایک جگہ کے حکم میں ہے۔ غازی پور بارڈر سے اس کی ابتدا ہوتی ہے سمبھاولی سے جاتے وقت، اس لیے یہ شخص جو سمبھاولی سے نظام الدین جا رہا ہے، چونکہ دلی کا فاصلہ اس کا مسافت سفر کا نہیں ہے، اس لیے اسے قصر نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے بھی جہاں قصر و اتمام میں شک ہو جائے تو اتمام ہی افضل ہے۔ پوچھ رہے ہیں کہ 2 فقہی عبارتیں ہیں، جن میں سے ایک عبارت میں یہ ہے کہ 2 ملی ہوئی بستیاں اگر آپس میں مل جائیں تو دونوں ایک بستی کے حکم میں ہو جائیں گی۔ اسی طرح جو بستی کسی شہر کے بالکل ملحق ہو تو یہ آدمی جب سفر کرے گا تو آخری بستی سے اس کا سفر شروع ہوگا۔ ان دونوں عبارتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ 2 الگ الگ آبادیاں بالکل متصل ہو جائیں تو وہ بلد واحد اور قریہ واحدہ کے حکم میں ہیں، اور قصر و اتمام کا حکم دونوں میں یکساں رہے گا۔ حالانکہ دہلی سے غازی آباد کی آبادی بالکل متصل ہے، تو کیا دہلی میں مقیم و مسافر غازی آباد میں بھی مقیم اور مسافر ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ یہ جو ضابطہ فقہا نے لکھا ہے، ان کے دور میں اتنے طویل و عریض شہروں کا کوئی تصور نہیں تھا، اس لیے تمام چیزوں میں محض ان جزیاتی کو بنیاد نہیں بنایا جائے گا، بلکہ عرف پر مدار رکھا جائے گا۔ اس لیے بڑے شہروں میں ضرورتاً جس حد تک ایک آبادی کا عرف ہے، لوگوں میں معروف ہے، یا حکومت کے اعتبار سے وہ اس دائرے میں داخل ہے، اس کو ایک آبادی مانیں گے، پھر چاہے آبادی متصل ہی کیوں نہ ہو اس کو دوسری آبادی مانا جائے گا، جیسے کہ دہلی، غازی آباد وغیرہ کا مسئلہ ہے۔ پوچھتے ہیں ہرتھلا اور پاک بڑا کی آبادی مراد آباد سے متصل ہونے کی وجہ سے دونوں شہر مراد آباد کا حصہ ہیں کیا؟ تو کیا مراد آباد میں قصر و اتمام کا حکم ان دونوں جگہوں پر بدلے گا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ہرتھلا اور مجہولہ تو مراد آباد کا بالکل حصہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ البتہ پاک بڑا کے بارے میں تحقیق کی ضرورت ہے، اگر وہ بھی بالکل حصہ بن گیا ہو قانوناً اور عرفاً تو اس کا حکم بھی شہر کی طرح ہوگا، اور اگر قانوناً عرفاً الگ ہے تو پھر الگ سمجھا جائے گا، اس کی تحقیق کر لی جائے۔ پوچھتے ہیں نظام الدین بستی دہلی کا رہنے والا شخص اگر گجرولہ جانا چاہے تو اس کا سفر کہاں سے شروع ہوگا، بستی نظام الدین سے یا دہلی کی حدود سے؟ دہلی کی حدود سے جب وہ باہر ہوگا تب اس کا سفر شروع ہوگا۔ سوال ہے کیا زکوٰۃ کی رقم بلا تملیک دینی ادارے کے ملازمین کی تنخواہوں میں خرچ کی جا سکتی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ تملیک کے بغیر خرچ نہیں کی جا سکتی۔ اگر کوئی کرے گا تو عند اللہ مواخذے کا خطرہ ہے۔ مدارس میں داخلے فارم کی اور داخلے کی فیس لینا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ جی ہاں، جائز اور درست ہے، کیونکہ اس کا عرف ہے اور اس کا عوض بھی متحقق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اور ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔